بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کئی فتنے اور آزمائشیں پیش آئیں، لیکن ہر بار حق و باطل کی جنگ میں اسلام کی سر بلندی ہوئی۔ ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا فتنہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پیدا ہوا اور بعد میں جنگ یمامہ کی صورت میں ختم ہوا۔ اس تفصیلی مضمون میں مسیلمہ کذاب کی حقیقت، اس کے دعوے، اس کے فتنے کے اثرات اور اس کے خاتمے کا مکمل ذکر کیا جائے گا۔ مسیلمہ کذاب کا تعارف۔ مسیلمہ کذاب کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب تھا۔ وہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، جو یمامہ موجود سعودی عرب کے ایک علاقے میں آباد تھا۔ مسیلمہ ایک چلاک، مکار اور عیار شخص تھا۔ اس نے اپنی چلاکی اور مکاری کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اس کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں میں نفرت اور فتنہ پیدا کرنا تھا۔ مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں نبوت کا جھوٹا وعدہ کیا۔ وہ مدینہ منورہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا، لیکن جلد ہی اپنے قبیلے واپس جا کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنی قوم کو یہ باور کرایا کہ نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسے بھی شریک کیا گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا دعویٰ نبوت۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کرتے وقت قرآن جیسی وحی کا دعویٰ بھی کیا۔ اس نے کئی جعلی آیات پیش کیں جو قرآن کی تعلیمات کے بالکل برعکس تھیں۔ ان آیات میں کوئی حکمت یا حقیقت نہیں تھی، بلکہ وہ محض مضحکہ خیز باتیں تھیں۔ مثلاً اس نے پانی کے بلبلوں، مینڈک اور دیگر عام چیزوں کو اپنی جعلی وحی کا حصہ بنایا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی قوم کو اسلام کے سخت قوانین سے آزاد کرے گا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی احکامات کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے کمزور ایمان والے اس کے جھوٹے دعوے سے متاثر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل۔ جب مسیلمہ کذاب کے دعوے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، اگر مسیلمہ مجھ سے زمین کا ایک تنکا بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کے دعوے کو باطل قرار دیا اور لوگوں کو اس کے فتنے سے خبردار کیا۔ مسیلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے شراکت نبوت کا مطالبہ کیا۔ اس خط کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے وارث بناتا ہے اور انجام متقین کے لیے ہے۔ جنگ یمامہ کا پس منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کا فتنہ مزید زور پکڑ گیا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک مضبوط فوج تشکیل دے لی۔ اس نے یمامہ میں اپنی حکومت قائم کر لی اور اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مرتدین کے خلاف مہمات شروع ہوئیں تو مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنا ایک اہم ہدف بن گیا۔ حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کی ایک بڑی فوج جنگ یمامہ کے لیے روانہ کی، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جنگ یمامہ کا آغاز۔ جنگ یمامہ 11 ہجری میں ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کے درمیان ایک سخت معرکہ تھی۔ مسیلمہ کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی اور اس کے پیروکار اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن مسلمانوں کا ایمان، تقوی اور اللہ پر بھروسہ اس جنگ میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی قیادت کرتے ہوئے ایک منظم حکمت عملی تیار کی۔ ابتدائی لڑائی میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر اسلامی فوج نے اپنی صفیں درست کیں اور ایک زبردست حملہ کیا۔ مسیلمہ کذاب کا انجام۔
مسلمہ کذاب جنگ کے دوران ایک باغ میں چھپ گیا، جسے بعد میں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ باغ کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوں۔ حضرت وحشی بن حرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنگ عہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، انہوں نے مسلمہ کو اپنے نیزے سے قتل کیا۔ مسلمہ کی موت کے ساتھ ہی اس کا جھوٹا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے اثرات۔ جنگ یمامہ میں تقریباً 12,000 لوگ مارے گئے، جن میں 1200 سے زائد مسلمان شہداء شامل تھے۔ ان میں قرآن کے حافظ اور عالم بھی بڑی تعداد میں شامل تھے، جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جنگ یمامہ کے بعد مسلمانوں نے دیگر مرتدین کے خلاف مہمات کو کامیابی سے مکمل کیا اور اسلامی خلافت کو مزید مستحکم کیا۔ سبق اور عبرت۔ نمبر 1، حق و باطل کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ مسلمہ کذاب کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کو دبانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے وہ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ نمبر 2، فتنوں سے بچاؤ۔ جھوٹے دعوے دار اور فتنے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، ایمان کی حفاظت۔ مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہوں۔ نمبر 4، اتحاد کی اہمیت۔ جنگ یمامہ نے یہ بھی سکھایا کہ مسلمانوں کا اتحاد ہر جنگ میں ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اختتامیہ۔ مسلمہ کذاب کا فتنہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن اس کے خاتمے نے ثابت کیا کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر بھروسہ، اسلام کی تعلیمات پر عمل اور فتنے سے بچنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایسے جھوٹے دعویٰ داروں سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جنگ یمامہ کی قربانیاں ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ اسلام کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہی اصل کامیاب ہیں۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔